حکمت کیا ہے؟ جس کو خدا کہتا ہے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَۃَ، اور جس سے حکمت دی گئی، فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اللہ نے بہت ہی خیر اسے دی۔ اور ترمذی میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تو سب جانتے ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جسے خیر سے نوازنا چاہتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ دے دیتا ہے۔ مفتی میں جب سمجھ گہری عقل، جو عقل اللہ کے ہاں مطلوب ہے، وہ اس گہرائی تک پہنچ جاتی ہے کہ شریعت کا حکم کیا ہے، تو اللہ اس کے ساتھ جو خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے سمجھ دے دیتا ہے کہ اس فتوے کا اثر کہاں تک پہنچے گا اور یہ فتویٰ کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ تقلید کی گہرائیوں اور تاریکیوں سے نکلتا ہے، اور جو اصل کتاب و سنت کے دلائل ہیں وہ اس کے لیے مستحضر ہوتے ہیں، اور وہ جس دائرے کو شریعت نے متعین کیا ہے تیرتا اسی میں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک ہی مسئلہ دو مختلف افراد لائیں تو فتویٰ ایک ہی ہو جائے۔ وہ لوگوں کے حالات پہ، زمانے پہ، ان چیزوں پہ غور کر کے پھر تحریر کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو حکمت اللہ نے دی ہوتی ہے۔ اور یہی حکمت مفتیوں کے ہاں سے جب صوفیہ کے ہاں آتی ہے تو حکمت اصل تو وہ جانتے ہیں، اور حکمت نام ہے جو حقیقت ہے اس تک رسائی اور صورت کو اس پہ غالب نہ آنے دینا۔ جن لوگوں کو اللہ نے حکمت سے نوازا ہے وہ صورت مسئلہ سے زیادہ حقیقت مسئلہ کو دیکھتے ہیں اور صورت کو حقیقت پر غالب نہیں آنے دیتے۔ کہتے ہیں صورت اس چیز کی یہ ہے اور حقیقت اس چیز کی یہ ہے۔ شیخ کہتا ہے کہ صورت اس کی یہ ہے کہ ہمارا خادم ہے، بہت خدمت کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے نام کے ساتھ لگ جائے کہ یہ ہمارا خلیفہ ہے۔ تو کہتے ہیں رہے، خدمت کرتا رہے، اس کو نفع شاید پہنچے، آخری زندگی کے لمحے تک شاید توبہ کی توفیق ہو جائے، اپنی ہستی کو مٹانے کی، نکالتے اس لیے نہیں، اور جانتے ہیں کہ ان ساری خدمتوں کی حقیقت اس سے پیچھے پوشیدہ ہے، اور وہ کسی طرح حب جاہ ہے کہ میرے نام کے ساتھ اس نام کی وابستگی ہو جائے۔ اس لیے مدت العمر کی خدمت کے باوجود وہ اجازت کا نام تک نہیں سنتے اور لیتے، وہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ اصل حقیقت کیا ہے۔ 1 کروڑ ایک آدمی پیش کرتا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ کروڑ اس کی ظاہری صورت ہے مدرسے کے لیے، خانقاہ کے لیے، اور اس میں اصل اس کے پیچھے کیا چیز چھپی ہوئی ہے اور اس چیز تک رسائی یہ حکمت ہے۔ صورت سے متاثر نہ ہونا اور حقائق تک رسائی ہونا یہ حکمت کہلاتی ہے۔